كل نفس مني صار يشرفني، كل نفس مني صار يشرفني، من صدري تعالى يمدح طه والا، وانت يلتسمع للأجر کی توجہ سے بچاتے ہوئے کسی بات کا سمجھانا، ان سب کو وحی کہا جاتا ہے۔ ماہر لغت راغب اصفہانی صاحب لکھتے ہیں کہ وحی یعنی وہ پوشیدہ پیغام جو اشارے کے ذریعے جلدی انجام پائے۔ المفردات میں فی غریب القرآن صفحہ نمبر 515 میں ابو اسحاق نے بھی یہی معنی جو ہے وہ تحریر کیے ہیں کہ وحی کے جو لغوی معنی ہیں وہ کون سے ہیں، جن کو ہم نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا اور زیر بحث لایا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے کہ قرآن میں وحی کے معنی کیا ہے۔ قرآن میں وحی کے معنی جو ہے وہ لفظ وحی قرآن میں 4 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پہلی چیز پوشیدہ اشارہ، کہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی یہ وہی لغوی معنی ہے جیسا کہ حضرت زکریا نے جب خاموش رہنے کا روزہ رکھا ہوا تھا، جب جس کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں کچھ اس طرح سے کہ فخرج علی قومہ من المحراب الی آخر سورہ مریم آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے، یعنی وہ محراب عبادت سے لوگوں کی طرف آئے اور لوگوں کو اشارے کے ذریعے کہا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو اور نعمات پروردگار کے شکرانے میں اپنی زندگی اور اپنا وقت صرف کرتے رہو۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ فطری ہدایت، یہ وہ فطری ہوتے بھی ہدایت ہے جو تمام موجودات میں ودعیت کی گئی ہے، چاہے جمادات ہوں یا نباتات ہوں، حیوانات ہوں یا انسان، فطری طور پر ایک اپنی بقا اور بقائے حیات کو چاہتا ہو۔ اس ہدایت اور طبی و فطری کو قرآن میں وحی کے نام سے یاد کیا گیا، جیسا کہ ارشاد ہوا سورہ نحل کی جو آیت نمبر ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یعنی 2928 جو آیت نمبر بیان کی گئی آیت میں ترجمہ اور تفاسیر اور فرامین کے ساتھ جس کو بیان کیا گیا ہے 2928، اور اس کے بعد سورہ نحل کی جو آیت نمبر ہے 29 اور 28 اس کو بھی وہاں پہ ترجمے کے ساتھ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، ویسے آپ کو یہاں پہ بیان بھی کر سکتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو وحی کی، یعنی صرف انبیاء جہاں پر ہیں، اور اس سے ہٹ کے وحی، حالانکہ بعض اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ وحی صرف نبی پر نازل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ اللہ نے کیا فرمایا، اس کی طرف ہم متوجہ ہوں گے کہ تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو وحی کی، یعنی اس میں فطری طور پر الہام کیا۔ بین بریکٹ یہ جملہ ہے، اس وحی سے مراد کیا ہے کہ پہاڑوں اور درختوں اور گھروں کی بلندیوں میں گھر بنائے اور اس کے بعد مختلف پھلوں سے غذا حاصل کرے اور نرمی کے ساتھ خدائی راستے پر چلے۔ الہام اور غیبی فرمان سے کیا مراد ہے؟ کہتے کبھی انسان کو ایسا پیغام ملتا ہے کہ اس پیغام آنے کی وجہ کو وہ سمجھ نہیں پاتا ہے، یہ خصوصاً اضطرار کے عالم میں انسان سمجھتا ہے کہ کوئی راہ موجود نہیں ہے، ناگہاں اس کے دل میں امید کی ایک لہر دوڑتی ہے جس سے اس کے لیے راہ روشن ہو جاتی ہے اور اسے اس وحشت ناک کیفیت سے نکال دیتی ہے۔ یہ وہی راہ ہے جو پس پردہ انسان کی مدد کرتی ہے اور اسے قرآن میں وحی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسے قرآن نے مادر موسیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اور ہم نے تم پر دوبارہ احسان کیا جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی، کیا کہ اپنے بچے کو صندوقچے میں رکھ کر دریا میں رکھ دو اور یا اسے ساحل پر لے جائے گا، وہی دریا جو جہاں پر وہ صندوقچہ ہے وہ اسے ساحل پر لے جائے گا، اور موسیٰ کو ایسا شخص اٹھائے گا جو میرا اور موسیٰ کا دونوں کا دشمن ہے، اور ہم نے تم میں اپنی محبت قرار دیا تاکہ تمہاری تربیت جو ہے وہ ہماری نگرانی میں ہو۔ اور اسی ذمہ داری کا ذمہ جو ہے وہ کس نے لیا؟ خداوند متعال نے لیا، اور فرمایا جب تمہاری بہن چاہ رہی تھی تاکہ وہ یہ کہے کہ کیا میں تم لوگوں کی رہنمائی کروں، ایسی خاتون کی طرف جو اس کی کفالت کر سکے، اور اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف پلٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ رنجیدہ
न हो। और तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया तो हमने तुम्हें गम से निजात दी और तुम्हें हमने सख्त तरीके से आजमाया, और फिर तुम अहले मदीन में कई बरस तक रहे और उसके बाद तक तुम्हारी जो उम्र की मिकदार है तुम उस अपनी उम्र की मिकदार को पहुंचे। और ये जो एड्रेस और आयत का जो तर्जुमा बयान के सूरत आयत नंबर जो है वो 37 इला 40 तक बयान के। इन आयात से मालूम होता है कि जब हजरत मूसा की विलादत हुई तो उनकी माँ परेशान हुई। अचानक उनके जहन में ख्याल आया कि खुदा पर तवक्कुल करते हुए उसे दूध जो है वो दो। जब भी तुमने खतरा महसूस किया उसे लकड़ी के संदूक में बंद करके दरिया में छोड़ दो। इस तरह उनके जहन में आया कि उनका बच्चा दोबारा उनकी तरफ लौट आएगा और इस मसले में परेशान ना हूं। ये वो फिक्र थी जो मादर मूसा के जहन में आई। इस तरह की निजात दहिंदा और खौफ व हिरास दूर करने वाले इफ्कार को इल्हाम रहमानी और इनायत रबानी कहते हैं, जिनसे खुदा के साले बंदों की जरूरत के वक्त निजात भी दी जाती है। अलबत्ता कुरान ने वही के इस तरह मानी को वसवसा शैतानी के लिए भी इस्तेमाल किया है। बस इरशाद हुआ वला ताकुलू इला आखिर, और ना खाओ उससे जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, क्योंकि ये काम गुनाह और बेशक शयातीन तो अपने दोस्तों की तरफ इशारा करते रहते हैं।